جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مزمل ستار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رضا ایسوسیٹ اینڈ بلڈرز کی جانب سے۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک نیوز آپ نے سنی ہوگی کہ ملک ریاض صاحب جو بحیرہ ٹاؤن کے آنر ہیں، جنہوں نے بحیرہ ٹاؤن جیسا ایک بہت بڑا پروجیکٹ پاکستان کو دیا، ان کے کچھ ایسٹس یا یہ کہا جائے کہ بحیرہ ٹاؤن کے کچھ ایسٹس عدالت نے سیل کر دیے۔ تو اس کے اوپر ہمارے بہت سارے جو کسٹمر ہیں ان کی طرف سے ایک یہ ریزرویشن آئی کہ کیا اس کا بحیرہ ٹاؤن کے اندر جو ان کی پراپرٹیز ہیں اس پہ کوئی اثر پڑے گا، کیا ان کی قیمتیں ڈاؤن ہو جائیں گی یا ان کی پراپرٹی جو ہے وہ کسی خطرے میں آ گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے، اور ڈسکشن کے لیے ہم نے آج بھی احمد دی ہے جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں جناب سجاد بخاری صاحب کو۔ سر کیسے سر آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک جی سر ٹھیک ٹھاک سر آج کافی گیپ کے بعد ہمارا سیشن ہو رہا ہے۔ جی جو سم ریزن ہم دونوں بزی ہو گئے تھے کچھ پروجیکٹس کے اندر۔ جی اچھا سر، یہ جو ابھی نیوز آئی تھی ملک ریاض صاحب کے بارے میں جس کے اندر عدالت نے ان کے کچھ پروجیکٹ یا کچھ پراپرٹی کو جو ہے سیل کیا ہے، اس کا بحیرہ ٹاؤن کی جو انڈیویجولس جو ہیں ان کی پراپرٹی ہے، بحیرہ ٹاؤن کے جو گھر ہیں، مکانات ہیں، جو بلڈنگس ہیں، جو پلاٹس ہیں، ان کی قیمتوں پہ بھی کوئی اثر پڑا ہے یا کہ یہ چیز الگ ہے اور وہ الگ معاملہ ہے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اصل میں بحیرہ ٹاؤن جو ہے وہ خود ایک انڈیویجول ادارہ ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اور ان کا جو ہے ملک ریاض کے ساتھ وہ ایک پرسنل ان کا ایک وہ تھا، ان کے جو معاملات تھے جو انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں کیے تھے۔ بحیرہ ٹاؤن کے جو پلیٹ فارمس ہیں انہوں نے اس پہ نہیں کیے، انہوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیے تھے۔ جو بھی اس کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے وہ ایک تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کورٹ کے اندر اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے، جو بھی اس کے معاملات ہیں، تو اس پہ تو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو آپ کا کنسرن ہے، جو جنرل پبلک جو الاٹی ہیں جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، ان کے کنسرن کو ہم نے ان کا کانفیڈنس کو بنانے کے لیے ہم نے یہ آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں یا یہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ خالی ریومرز ہیں کہ جی وہ بحیرہ ٹاؤن سارا سیل ہو گیا۔ یہ انسٹیٹیوشنلی اس کے کچھ اس کے پاکٹس ہیں جس کو انہوں نے سیل کیا ہے، جیسے ان کے کچھ کارپوریٹ آفیسز ہیں یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جو بحریہ کا جو پبلک کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے، جو ان کے کارپوریٹ آفیسز، جو ان کا کسٹمر سروس سپورٹ سینٹر ہے، کسٹمر سروسز سینٹر ہے، جو آپ کی یوٹیلٹیز کا جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ کے تھرو آؤٹ ویسے ایز اٹ از چل رہے ہیں، اور نہ اتنا بڑا وہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے، اور نہ کوئی ایسا کوئی چانس لے گا۔ لیکن یہ اس سے ضرور ہے کہ مارکیٹ میں پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے کہ مارکیٹ کریش کر جائے، مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے، کیونکہ پیچھے سے اگر آپ سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں، پہلے سے مارکیٹ میں کافی پینک کی پوزیشن تھی، سیاسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے مارکیٹ پہلے ڈاؤن تھی، کچھ ڈالر کی وجہ سے، کچھ جو ہمارا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے مارکیٹ پہلے سے پینک کا شکار تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے وہ اوپر سے یہ خبر کا آنا، اس سے تھوڑا سا لوگ پینک کریٹ ہوا۔ اس میں پینک ہونے کی نہیں ہے، میں اس میں ہم کیونکہ یہ بالکل ٹوٹلی ایبسولوٹلی لیگل ڈبیٹ ہے، اس میں ہم اپنے جو ہم اپنے ویلیوبل کلائنٹس ہیں جن کو ہم نے بحیرہ ٹاؤن بھی پچھلے 20-22 سال سے سرو کر رہا ہے، اور ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں، اپنے جنرل کلائنٹس کو جن کو ہم اٹریکٹ کر کے یہاں لے کے آئے ہیں، بحیرہ ٹاؤن کی سروسز کا ان کو بتا کے، ان کو ہائی لائٹ کر کے، تو اب ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم ان کو بھی تھوڑا پروٹیکٹ کریں، اور ان کی سیٹسفیکشن کے لیے میں ایک جو میری اپنی ایکسپرٹ اوپینین بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان ریومرز پہ کوئی توجہ نہ دیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ اپنے طور پہ کسی بھی لیگل پلیٹ فارم سے یہ کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ جی اس کو ہم نے کارپوریٹ آفس کے علاوہ کہ ہم نے اس کو بین کر دیا ہے، بلاک کر دیا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں اب آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کا اب تھوڑا سا پینک سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی پراپرٹی کو ہولڈ کریں اور ہولڈ رکھیں ابھی، کیونکہ ایک 15-20 دن مہینے تک جو ہے الیکشن ہو جائے گا، الیکشن کا پروسیس جب انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پولیٹیکل سٹیبلٹی یقیناً آئے گی۔ کوئی بھی گورنمنٹ جب آتی ہے تو اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے گی، اور آٹومیٹکلی مارکیٹ جو ہے وہ بوم کرے گی، بوسٹ کرے گی۔ تھوڑا ٹائم لگے گا، ہارڈلی 2 سے 2.5 مہینے تک آپ اپنی ہولڈنگ پاور کو برقرار رکھیں، کوشش کریں یہ ان ریومرز کے اوپر دھیان نہ دیں، توجہ نہ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے مارکیٹ جو ہے یہ اٹھے گی۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک بندہ کی ہولڈنگ پاور نہیں ہے، وہ اگر کسی وجہ سے اس کی مجبوری ہے سوئچ اوور کرنا تو وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن کوشش کریں کہ جہاں اتنا پیک ٹائم آپ نے، اتنا پینک ٹائم آپ نے گزار لیا ہے، آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس ٹائم کو بھی
اپنے بڑی مشکل سے اس کو مینج کر کے آپ اس کو گزار لیں. ہارڈلی 2 سے 2.5 مہینے کے اندر مارکیٹ میں جو ہے بہت آپ کو پازیٹیو آپ کو خبریں آئیں گی. دیکھیں جیسے اب دیکھیں پچھلے 5-6 مہینے سے وہ کام نہیں ہوا مارکیٹ میں. جب مارکیٹ میں کام نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے, وہ آپ کی اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے, ویکیوم آپ کا بن رہا ہے. اب جیسے ہی مارکیٹ اوپن ہوگی, اب جس نے گھر بنانا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, جس نے گھر بنانا ہے, جس نے پلاٹ خریدنا ہے, وہ ایک سرٹن پیریڈ تک تو انتظار کر لے گا کہ جی مارکیٹ آج ٹھیک ہو رہی ہے. آج اگر وہ مارکیٹ خدا نہ خاصہ ٹھیک نہیں ہوتی تو اس نے تو انویسٹمنٹ کرنی ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اب یہ اگر 2-2.5 مہینے اب مارکیٹ میں آپ اس کو سسٹین کر جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے پروڈکٹ کو, جنہوں نے اپنی خریداریاں کر کے رکھی ہیں, وہ اپنی خریداریوں کو ہولڈ کر کے رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 2.5 مہینے میں آپ کو اچھے نیوز آئیں گے. اگر پنڈی اسلام آباد کی ہم ٹیریٹری میں اور اس ریجن میں اگر آپ بات کرتے ہیں, کسی بھی سوسائٹی میں, صرف بحریہ ٹاؤن کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی سوسائٹی میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور بیڈ ٹائم ضرور چل رہا ہے, یہ بیڈ پیچز آتے رہتے ہیں, اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر اس وقت بیڈ ٹائم چل رہا تھا, پچھلے 1 سال سے تقریباً یہ چل رہا تھا, جس کی بہت ساری وجہ ہیں, ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا. ڈالر کی فلیکچویشن ہے, سیاسی انسٹیبلٹی ہے, ابھی جیسے رنگ روڈ کا پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ نئی سوسائٹیاں یہاں آ رہی ہیں, پھر آپ کے جو جی ٹی روڈ ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایئرپورٹ کا جو ہے انہوں نے وہ جو فیصل ٹاؤن ہے, ایئرپورٹ کی سراؤنڈنگ میں جو ورکنگ ہو رہی ہے, اس سے ساری سوسائٹی میں, سارے ایریے میں کام انشاءاللہ تعالیٰ اوپر جائے گا. آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے اس کا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ہولڈ کریں گے تو آپ کو 2 سے 2.5 مہینے میں آپ کو بڑے پازیٹیو جو ہے سائن نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فار دی بیسٹ. تو سر یعنی کہ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے انسیڈنٹ کا بحریہ ٹاؤن اٹ سیلف جو ہے ادارہ, اس کا کوئی اس طرح سے بالکل شیور, نہیں ہے. بالکل ویری رائٹ. تھینک یو سر, تھینک یو سر فار یور اوپینین. ناظرین, جیسے ہمارے ایکسپرٹ جناب سجاد بخاری صاحب نے بتایا آپ کو کہ یہ دونوں انسیڈنٹ ڈفرینٹ ہے. ملک ریاض صاحب کا جو ہے جو ان پہ جرمانہ ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. بحیثیت ادارہ بحریہ ٹاؤن قائم دائم ہے اور ہمیشہ کی طرح جو ہے نا موجود ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کی مزید ترقی کے لیے دعاگو ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ریئل اسٹیٹ سے متعلق کسی بھی طرح کی بائنگ اور سیلنگ اور ایون کنسٹرکشن سے متعلق معلومات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. رضا ایسوسی ایٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو تمام تر معلومات ایک ہی چھت تلے مل سکتی ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.